ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس هذا حسين فاعرفوه وفضلوه وانصروه. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک ذرا اس سے جیتی جاگتی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. چند اشعار سلام کی ملاحظہ فرما لیں. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے. ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے. اور کفن میں آج 3 میتیں ہوئی ہیں. یہ بھیونڈی میں شاید ایسا کم موقع آیا ہے کہ کفن میں خاک شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں. کفن میں خاک شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں سفر ہمارا ہے زاد سفر حسین کا ہے. سفر ہمارا ہے زاد سفر حسین کا ہے. سفر ہمارا ہے زاد سفر حسین کا ہے. اور ہے کیوں تبرک مجلس میں آپ کو حیرت. ہے کیوں تبرک مجلس میں آپ کو حیرت. ہمارا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے. ہمارا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے. ہمارا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے. اور علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا. علم جو دیکھے گا علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا. کہیں چھپا ہوا قاتل مگر حسین کا ہے. کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا ہے. اور سراپا کھینچو سراپا کھینچو جو اسلام کا تو یوں لکھ دو نبی کا جسم مقدس ہے سر حسین کا ہے. نبی کا جسم مقدس ہے سر حسین کا ہے. اور آخری شعر: نہیں ہے کرتا حسینی ضمیر کا سودا. نہیں ہے کرتا حسینی ضمیر کا سودا. عطا کیا ہوا یہ بھی ہنر حسین کا ہے. عطا کیا ہوا یہ بھی ہنر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، جس عنوان کو میں آپ کے سامنے، جس حدیث مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے کل اور آج پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے ذیل میں بعنوان معرفت و نصرت حسینی
یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور نصرت، یہ ہمارا انشاءاللہ عنوان گفتگو رہے گا۔ کل تک گفتگو اس مرحلے پہ پہنچی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا یہ عزاداری کوئی ہماری رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ اس عزاداری کا اہتمام اور احترام بھی کہہ لیں کہ اس کو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد اپنے زمانے سے اس کا اہتمام کرتے چلے ہیں، بلکہ کہا جائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے شکم مادر ہی سے یہ عزاداری کا اہتمام، امام حسین کے غم کو منانے کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے کروایا۔ اور کبھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبردو ابدا۔ یاد رکھو امام حسین علیہ السلام کی قتل کی حرارت مومنین کے دلوں میں ایسی رچی بسی ہوئی ہے، ایسی ان کے ساتھ گھل مل گئی ہے کہ جو کبھی بھی وہ حرارت قتل حسین کی کم ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قتل کی حرارت جو ہے وہ کم نہیں ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو سردی کے لیے حرارت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ برودت ابھی یہ اس وقت جو ہے اتنی ہارڈ گرمی پڑ رہی ہے، اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے در اہل بیت سے ہر چیز کا جواب ملتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، من وجدہ بردہ حبنا اہل البیت فلیشکر امہ، یعنی یاد رکھو جو شخص بھی ہم اہل بیت کی محبت کی خنکی اور ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا شکر گزار ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں امام نے کل میں نے نقل کیا تھا کہ امام نے کہا فَلْيَكْثِرْ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، لِأَنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ کسی قسم کی ایک لمحے کے لیے خیانت نہیں کی ہے، اس لیے کہ اگر وہ خیانت کرتی ہم اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ کچھ نئے چہرے دکھ رہے ہیں مجھے، اس لیے چاہتا ہوں، اور کل ذرا سا ویڈیو بھی جو ہے وہ کٹ کے جا رہی تھی، لہذا چاہ رہا ہوں کہ اپنی کل کی بات جلدی جلدی آپ کے سامنے 5 منٹ میں ریپیٹ کر دوں۔ اور پیغمبر کہ صحابی ابو دردہ، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ صحابیوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ارے صاحب، جو لائق ذکر ہوتے ہیں آج بھی ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا ایسا کیریکٹر تو بتائیں، اپنا ایسا کردار تو بتائیں کہ جسے ہم ذکر کریں، اور ایسا ذکر کریں کہ ان کے نام سے لوگوں میں اتحاد ہو جائے، اختلاف نہ پیدا ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ابو دردہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر نے کہا کلما جاءنی جبرائیل الا اوصانی بولایت علی و بمحبت الحسین، جب بھی جس وقت بھی اینی ٹائم جب بھی پیغمبر کے پاس جبرائیل آتے تھے وہ صرف اور صرف مجھے 2 ہی چیزوں کی وصیت اور نصیحت اور تلقین کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیشہ آپ بھی اور اپنے امتیوں کو 2 چیزوں کی وصیت اور نصیحت کرتے رہیے۔ ایک یہ کہ علی کی محبت کا دامن ہمیشہ ان کی ولایت سے متمسک رہے، وابستہ رہیں، اور محبت حسین کو اپنے دل میں جگہ دے۔ ظاہر سی بات ہے، یہی وجہ ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ اسی بات کی تلقین کی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یاد رکھو میں تمہارا آخری نبی بھی 2 ہی چیزوں کی تمہیں ہمیشہ اور ہمیشہ اس بات کی وصیت اور
نصیحت کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کا نام ہے قرآن ناطق اور ایک دوسرے کا نام ہے قرآن صامت. دو قرآن ناطق وہ ہیں جو ہمارے اہل بیت ہیں. اگر ان دونوں سے تم متمسک رہو گے تو یاد رکھو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر تم صرف قرآن کا رٹا مارتے رہے, در اہل بیت سے قرآن کو نہیں پوچھو گے, تو یاد رکھو کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تمہاری قرات بھی اور تمہارے سارے شاگرد بھی جہنم میں جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور عزیزو, اس کے علاوہ کل میں نے دو سوال آپ کے سامنے کیے کہ جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتا ہے فوراً لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے, محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے, تو آپ اتنا زیادہ ایام عزا کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کل کہا تھا کہ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. آج کے 1300 سال پہلے بھی عالم آل محمد حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہی سوال ہوا تھا ابن رسول اللہ. آخر جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ ایام عزا کے سلسلے میں اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ سیاہ لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں, علم نصب ہو جاتے ہیں, آپ کے یہاں تعزیے جو ہے برآمد ہوتے ہیں, ذوالجناح برآمد ہوتا ہے. تو اس وقت میرے مولا نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا اور کہا لا تنسونہ کما نسیتم الغدیر. یاد رکھو ہم محرم کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے تم نے واقع غدیر جو 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ حاجیوں کے درمیان ہوا تھا, کہیں اس طریقے سے تم واقع کربلا کو نہ بھلا دو جو 30,000 لوگوں کے درمیان واقع ہوا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور ایک سیمینار میں سید العلماء صاحب سے 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. ان سے پوچھا اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اس وقت وہ 5 منٹ میں انہوں نے, کل میں نے عرض کیا تھا کہ 5 منٹ میں 4.5 منٹ کا انہوں نے جان بوجھ کے خطبہ دیا. اب ظاہر سی بات ہے اگر مجھ سے کہا مولانا آپ کا ٹائم ختم, آپ کو صرف 5 منٹ کا ٹائم, اب تو ہم کہیں گے بھائی ابھی تو ہماری تمہید ہی نہیں, کل ہی کی بات نہیں مکمل ہوئی, نئی بات تو شروع ہی نہیں کی. تو ان سے 4.5 منٹ تک صرف خطبہ پڑھتے رہے, لوگوں کے ہوائیاں اڑنے لگیں, اور اس کے بعد آدھی گھنٹے میں کہا کہ تم لوگ ٹینشن نہ لو, میں در اہل بیت کا شاگرد ہوں, میں تمہیں صرف ایک جملے میں پوری تاریخ کو سمیٹ کے رکھتا ہوں, اور واقع کربلا اگر نہ ہوتی تو یاد رکھو کیا ہوتا. اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو یاد رکھو جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائی جاتی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم, میں نے عرض کیا تو مجلس حسین میں آپ آئیے اور مجلس حسین سے درس لے کے جائیے, اور کبھی یہ نہ سوچئے کہ اگر ہم مجلس میں نہیں آئیں گے تو مجلس نہیں ہوگی, اگر ہم مجلس نہیں پڑھیں گے تو کوئی مجلس نہیں پڑھے گا, اگر ہم نوا خوانی, مرثیہ خوانی یا اور دوسرے سوز و سلام نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا. نہیں عزیزو, کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیے, یا اسی طریقے سے نوجوان اگر یہ سوچے اگر ہم یہ رضاکارانہ کام نہیں کریں گے, اگر ہم والنٹیئر نہیں بنیں گے تو یہ کام ایسے ہی ٹھپ ہو جائے گا. نہیں, ہمیں اور آپ کو اس بات کی معرفت نہیں ہے. یاد رکھیں عزاداری کی بقا ہم سے نہیں, ہماری بقا عزاداری کی وجہ سے ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اچھا صاحب, اور جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتا ہے ایک یہ بھی اعتراض, اور یہ لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں یہاں اسراف ہو رہا ہے, وہاں اسراف ہو رہا ہے, یہاں فضول خرچی ہو رہی ہے, وہاں اتنا جو ہے وہ کروڑوں کا بجٹ جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے. تو عزیزوں میں ان سے صرف ایک بات کہوں گا, صرف ایک بات. آپ کو سب کچھ اگر نظر آتا ہے تو امام حسین کی عزاداری میں آپ کو اسراف نظر آتا ہے, فضول خرچی نظر آتی ہے. آپ کو 355 دن آپ کو ادھر ادھر کے دوسرے پروگرام میں جاتے ہیں, سیاسی پارٹیوں میں جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ شادیوں میں جاتے ہیں, وہاں نہ جانے کتنے اسراف ہوتے ہیں, وہاں نہ جانے کتنی بے پردگیاں ہوتی ہیں, نہ جانے کیسے حلال حرام حلال ہوتے رہتے ہیں. وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آتا, لیکن جیسے ہی عزاداری سید الشہداء کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ صاحب یہاں کا ذرا بجٹ کم کر کے فلاں جگہ لگا دیا جائے, تعلیم پہ, ایجوکیشن پہ اس کو لگا دیا جائے, بیوہ کا یتیم کے اوپر اس کو خرچ کر دیا جائے. تو میں ان سے صرف اتنا کہوں گا,
ذرا آپ اپنے ہوش کے ناخن لے. یہی تو حاکم شام نے امام حسن مجتبی امام حسین کے بڑے بھائی کے پاس لکھا تھا. خط میں لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے. میرے مولا نے اسی کو کہا، جیسے ایک مصرع ہوتا ہے، میرے مولا نے جملے کو خالی پلٹ دیا. میرے مولا نے کہا کہ لا اسرافا فی الخیر، یاد رکھو خیر میں کوئی بھی اسراف نہیں ہوتا. خیر ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی اسراف اور فضول خرچی کا تصور نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو میرے مولا نے کہا لا اسرافا فی الخیر، نیکی میں کبھی بھی کوئی اسراف نہیں ہوتا. یہ آپ اپنے دل کی کوئی اور کسک نکال رہے ہیں، یا آپ اپنے دل کی کہیں اور بھڑاس نکال رہے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو سب سے آخری خطبہ پڑھا ہے میدان کربلا میں، وہاں پہ میرے مولا نے تمام فوج اشقیاء کو اور سردار لشکر کو، ہمارے ساتھ کو خطاب کر کے کہا علاما تقاتلونی، تم سب میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ تو اس وقت میرے مولا نے بہت طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم نے میرے نانا رسول خدا سے یہ حدیث نہیں سنی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے انما، یاد رکھو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی تم اللہ رسول اور صاحبان امر یعنی اہل بیت اطہار کے ائمہ کی اطاعت کرو. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے جو ہمارے شان میں نازل ہوئی ہے؟ تم بتاؤ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال قرار دیا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں مولا، نہ آپ نے کوئی حلال محمدی کو حرام کیا ہے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے. اور یہ ساری حدیثیں، ساری روایتیں، ساری فضیلت سب کچھ ہم نے پیغمبر سے سنی ہے. پس تو بتاؤ الا ما تقاتلونی، لیکن تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ تو اس وقت سب نے بماغ دہل ایک زبان ہو کر کہا بغضل ابیک ببدر واحد، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا جو بغض ہمارے دلوں میں، بدر و احد کا کینہ جو ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو قتل کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا جو ہماری عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ عزاداری امام حسین پہ نہیں اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ ان کا اٹیک مولا علی اور اولاد علی پہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور آج کل جناب اتحاد کا بھی بڑا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت اتحاد کا نعرہ ہے نا. سب کا کیا ہے؟ سب کا وکاس. کیا ہے؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس. ہاں بڑے بڑے منتری، بڑے بڑے پرائم منسٹر سب کیا ہے؟ یہ نعرہ لگاتے ہیں. اور ایسے ہمارے اس میں بھی جو ہے دینی سماجی جو رہبر ہیں، لیڈران ہیں، وہ بھی بھائی اس کا اتحاد کا بہت نعرہ بلند کرتے ہیں. لیکن میں ان سے کہوں گا صاحب یہ اتحاد قائم کیسے ہو؟ آج آپ کو راہ حل بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی جگہ پہ آپ کو ملے گا. وہ بھی کیسے؟ آخر وہ اس اتحاد کا سینٹر اور مرکز کیا ہونا چاہیے، پہلے یہ تو طے ہو جانا چاہیے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں آپ جو اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ 1 2 نہیں 72 کیا بلکہ ہمارے ایک آیت اللہ مصباح یزدی صاحب گزر گئے، خدا غریق رحمت کرے. وہ آئے ہندوستان کا سفر کر کے گئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی سفر بے کشور ہزار آئین، یعنی میرا سفر ایسے ملک میں ہوا ہے جہاں پہ 72 فرقے نہیں 1000 طریقے کے فرقے رہ رہے ہیں. اب بتائیے 1000 طریقے کے جہاں فرقے رہ رہے ہوں وہاں پہ اتحاد کیسے قائم ہو؟ جہاں پہ ہندو بھی بس رہے ہوں، جہاں پہ مسلمان بھی بس رہے ہوں، جہاں پہ شیعہ بھی بس رہے ہوں، جہاں پہ سکھ بھی بس رہے ہوں، جہاں پہ عیسائی بھی بس رہے ہوں. تو آپ بتائیے کیا اتحاد اس طریقے سے ہوگا کہ ہم ان کی مندر میں جا کے پوجا کرنے لگے، وہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. تو کیا ایسا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا صاحب؟ ہم جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لیں گے تو اتحاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، کیا ہم گرجا گھروں میں جائیں سکھوں کے اور وہاں پہ ان کی طریقے سے ہم عبادت کرنے لگے تو اس طریقے سے اتحاد ہو جائے گا؟ نہیں عزیزوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. جس طریقے سے آپ دیکھیں اتحاد کا تصور کیا ہے. اگر اتحاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے، آپ ماشاءاللہ سب
باہر سے ادھر ادھر سے زیادہ تر آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے یو پی کا سفر کیا ہوگا, بہت ساری ندیاں مل پڑتی ہیں, گھاگرا آپ کو ملے گی, گنگا جمنا وہاں ملے گی, اور اسی طریقے سے آپ کو گومتی وہاں ملے گی, ٹمس ہمارے جلال پور میں ملے گی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, لیکن یاد رکھے یہ ٹمس کا پانی, یہ گھاگرا کا پانی, یہ گومتی کا پانی, یہ گنگا جمنا تہذیب کا پانی, ظاہر سی بات ہے یہ جب الگ الگ ندیاں ہوتی ہیں تو اس کا پانی کہلاتا ہے. لیکن یہ جب سب آ کر ایک سمندر میں گر جاتی ہے تو اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ صاحب یہ گنگا کا پانی ہے, یہ جمنا کا پانی ہے, یہ ٹمس کا پانی ہے, یہ گھاگرا کا پانی ہے, یہ گومتی کا پانی ہے. اسی طریقے سے یہ جب سارے فرقے مل کر سمندر حسینی میں آ کر گر جائیں گے تو اب کوئی نہیں کہے گا یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اتحاد کا واحد مرکز اور سینٹر در حسین ہے, مجلس حسین ہے. آپ دیکھیے آج ہمارے یہاں یہ عزاداری بلا تفریق مذہب و ملت ہر کوئی منا رہا ہے, اور ہر کوئی آپ دیکھیں خود یہیں پہ آپ دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی بھی عزاداری منا رہے ہیں نہیں منا رہے ہیں, تعزیہ اٹھاتے نہیں اٹھاتے. اپنے یو پی میں آپ دیکھیں کرتے ہیں نہیں کرتے, ہندوؤں کی انجمن یہاں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب سمندر حسینی سے آ کے جوائنٹ ہو جائیں گے, مل جائیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے انہیں بھی جس طریقے سے امام حسین کو حیات ابدی ملی ہے ویسے ہی انہیں بھی حیات ابدی مل جائے گی, اور ان کا بھی ذکر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا ویسے ان کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. اور عزیزو صرف یہی نہیں بلکہ عظمت, میں نے کیا کہا میرا عنوان گفتگو کیا ہے, میرا عنوان گفتگو ہے معرفت و نصرت حسینی. دیکھیے معرفت جب ہوتی ہے نا امام حسین کی تو بلا تفریق مذہب و ملت ہوتی ہے. کون ہم میں سے نہیں جانتا پنڈت جواہر لال نہرو کا نام؟ پنڈت جواہر لال نہرو مسلمان تھے, شیعہ تھے؟ نہیں نا بھائی. کیا تھے یہاں کے آزادی کے زمانے کے, کیا تھے؟ پی ایم تھے نا بھائی, پرائم منسٹر تھے نا. انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک سوال اٹھایا کہ صاحب بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کا جو بڑا تہوار ہوتا ہے اس پہ اس پارلیمنٹ میں چھٹی منظور ہو یا نہ ہو. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, لیکن میری ایک ڈیمانڈ ہے تمام پارلیمنٹ کے ممبروں سے کہ ایک ایسا دن جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے 10 محرم کو, اس دن سرکاری چھٹی ہونی چاہیے. اب سب نے کہا کہ بھائی ہماری گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں معرفت حسینی کے حوالے سے کہ اب انہوں نے جیسے ہی کہا کہ صاحب ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے, 10 محرم کی بلا وجہ ایک چھٹی آپ بڑھا رہے ہیں اپنی سرکار بھی, اور اس طریقے سے تو بہت ساری چھٹیاں بڑھتی جائیں گی. تو اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تمہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, سن 61 ہجری میں پروفیٹ آف محمد کا نواسا جب نرغہ آدھا میں گر گیا تھا تو اس وقت کسی اور کو نہیں یاد کیا تھا, ہمارے ملک ہندوستان کو یاد کیا تھا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہندوستان میں عاشور کے دن چھٹی منظور ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اسی لیے جناب فراق گورکھپوری ہندو شاعر وہ کہتے ہیں کہ مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے, مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے, جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے, جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے, اور کام آ گئی فراق محبت حسین کی, کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. امام حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے, امام حسین نہیں دیکھتے کون پنڈت ہے, کون سکھ ہے, کون عیسائی ہے. ظاہر ہے دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. ظاہر سی بات آپ کو میں نے ابھی پہلے ہی عرض کیا کہ تین میتیں بلکہ 4 میتوں کی خبر ہے, ایک شہر بنارس میں, 3 ہمارے یہاں پہ. بہرحال ابھی اس سے زیادہ بہرحال چاہ رہا تھا آپ کے سامنے بہت کچھ عرض کروں, لیکن
بس آپ کے سامنے جلدی جلدی ایک دو بات اور عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈیوٹی میں کوئی کمی آ جائے اور ہمیں وارث سے ازا سے شرمندگی ہو جائے، اور اسی طریقے سے امام حسین کی مظلوم ماں کے ساتھ مظلومہ ماں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہاں زیادہ رو آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں جناب شیخ صدوق ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا رسول خدا کے پاس گیا، اور جیسے ہی ان کی خدمت میں گیا وہاں پہ دیکھا ایک جناب ابی ابن کعب نامی صحابی رسول بھی تشریف فرما تھے۔ بہت توجہ چاہے، اچھا سن لیجئے، جب ابی ابن کعب کا نام آیا ہے تو میں نے کہا دیکھیے صحابی بھی کیسے کیسے ہیں، اللہ اور رسول کی بزم میں اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے۔ ابی ابن کعب وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ نماز پہ نماز دے مار رہے تھے، جو ہے اپنی زبان میں کہا جائے، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا جاؤ ابی ابن کعب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ہے نماز پہ نماز دھائیں پہ دھائیں دیے جا رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر گزری، پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ دیکھو بھائی اس کی نماز ختم ہوئی نہیں ابی ابن کعب کی۔ وہ کہہ رہے کہ نہیں ابھی بھی وہ نماز میں مشغول ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ آئے پیغمبر کی خدمت میں، ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پر جلال آیا اور کہا اے ابی ابن کعب، جب میں تمہیں اتنی دیر سے آواز پہ آواز دیے جا رہا ہوں تو تم میرے پاس کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ بتا ابی ابن کعب تجھے نماز کا طریقہ کس نے بتایا، نماز کا سلیقہ تمہیں کس نے بتایا؟ ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہے۔ تو آپ یہ بتا تجھے اتنی بھی معرفت نہیں ہے جس نے تجھے نماز بتائی، جو نماز میں راج سے لے کے آیا اور تمہیں تعلیم دی، تم اس کی معرفت نہیں رکھتے، جبکہ تم قرآن میں یہ رٹا مارتے ہو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی یاد رکھو جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً تم اس کی دعوت پہ لبیک کہو، اس کی آواز پہ آواز ملاؤ اور فوراً اس کی بات کو قبول کرو۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا تو عزیزو روایت بتاتی ہے۔ اچھا ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نماز میں مشغول ہوں اور آپ کو کوئی یہ کہے مثلاً فرض کے ادھر نماز دو ایک مومنین پڑھ رہے ہیں اور اگر میں یہاں پہ صلوات بھیجاؤں وہ حالت نماز میں ہوں تو آپ کو حالت نماز میں پہلے درود بھیجنا واجب ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنی نماز کنٹینیو کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد اپنی نماز کو آپ کو جاری رکھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسے کیسے جو ہے ہو سکتا ہے، ابھی تک تو سنا نہیں، آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، میں تو قرآنی باتیں کرتا ہوں، حدیثی باتیں کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت نمبر 57 یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ تم اسی طریقے سے اللہ کے رسول پہ درود اور صلوات بھیجو جس طریقے سے درود اور صلوات پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہاں پہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جس سچویشن میں ہو، جس حالت میں ہو، چاہے تم نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، اگر کسی نے تم سے ڈیمانڈ کر لی اور وہاں پہ میرا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں پہ درود تم سے پڑھوائی جا رہی ہے، صلوات پڑھوایا جا رہا ہے، تو تمہاری ڈیوٹی وہاں پہ یہ ہو جائے گی سب سے پہلے تم صلوات پڑھو، اس کے بعد اپنی نماز پڑھو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے امام شافعی آواز دیتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت پیغمبر، آپ کی محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے، اور آپ کی عظمت اور فضیلت کے اس لیے صرف اتنا کافی ہے جو شخص آپ کے اوپر نماز میں درود اور صلوات کا نذرانہ نہ پیش کرے اس کی نماز نہیں ہے، اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔
اور یہی امام شافعی جب اہل بیت کے ذکر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں علامہ علامو وحاظ الفتح، علامہ علامو وحتی متا واتبو فی حب حاظ الفتح وحل فاطمہ زوجت غیرہ وفی غیرہ حل عطا. اس وقت امام شافعی جب آتے ہیں اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت میں شعر کہنا شروع کرتے ہیں تو ایک پورا دیوان بن جاتا ہے دیوان امام شافعی کا. وہ کہتے ہیں کہ علامہ علامو وحتی متا، میں کب تک اس فتح یعنی اس جوان فتح، آپ کو پتہ ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کو فتح کہتے ہیں. یعنی اس جوان کی محبت میں کب تک لوگ مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے، کب تک لوگ میری ملامت کرتے رہیں گے. بس میرا تم لوگوں سے، تمام امت مسلمہ سے ایک سوال یہ ہے، وَحَلْ فاطمہ زُوِّجَتْ غَيْرُهُ وَفِي غَيْرِهِ حَلْ عَطَا، یہ بتاؤ کہ بی بی فاطمہ زہرا کی شادی اس جوان کے علاوہ کیا کسی اور سے ہوئی ہے؟ اور کیا سورہ حل عطا، سورہ دہر ان کے علاوہ کسی اور کی شان میں نازل ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بس انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ یہیں پہ بات روک کے بات زیادہ آگے نہ بڑھے. انشاءاللہ بقیہ یہ حدیث کل کمپلیٹ کروں گا. عزیزو، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کل کہ وہ مصائب تھے جو 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا اور 3 مرتبہ قبر رسول پہ گئے، 3 مرتبہ ماں کے مزار پہ گئے، اور اس کے بعد بیعت کا سوال ہونے کے بعد اب امام حسین علیہ السلام اب وہاں سے مدینے سے مکے کی طرف اور مکے سے کربلا جانا چاہتے ہیں. تو روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ مولا عباس آ کے کہتے ہیں، اے بھیا حسین، ارے اندر سے سیدانیوں کی تمنا یہ ہے کہ ابھی آپ یہاں سے کوچ نہ کرے. تو اس وقت امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بھیا عباس، ارے اب ہم نے تو پورا نکلنے کا ارادہ بنا لیا ہے. تو اس میں مولا عباس کہتے ہیں، اے بھیا، اے آقا حسین، ارے سیدانیوں کی کوئی بڑی لمبی تمنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تمنا یہ ہے کہ ہم ساری خواتین چاہتی ہیں کہ ایک قطار بنا کر لے اور وہیں سے تمام سیدانیاں اور جوانان ولی ہاشم اور آپ کو اس طریقے سے رخصت کر دے. لو زادارو، امام حسین کا قافلہ رواں دوا ہوا یہاں تک کہ مکے پہنچ کر سرزمین کربلا پہ آج 2 محرم کو وارد ہوا. اب امام حسین کا جیسے ہی رہا میدان کربلا میں سرزمین کربلا میں پہنچتا ہے، اور روایتیں بتاتی ہے امام نے 6 گھوڑے بدلے، لیکن ہر ایک گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہے. ایک مرتبہ کہا ہے ابا، ارے ذرا یہاں کے بستی والوں کو بلا کے لے کے آؤ. ایک مرتبہ مولا ابا بستی والوں کو بلا کر آتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں، یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے مولا اسے غازیہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے شت فرات کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مولا اسے نہروا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مولا اسے قادسیہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا کرتے ہیں کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک مرتبہ ایک ضعیف العمر انسان آگے بڑھا، کہا ہاں مولا، یقال حاض الارض کرب و بلا. یہ سننا تھا، ہاں مولا، ارے اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اس وقت میرے مولا نے کہا اللہم انی اعوذک من کرب و بلا، پروردگار میں تجھے کرب و بلا سے پناہ چاہتا ہوں. واضحدارو روایت کے الفاظ ہے، میرے مولا نے کہا ہاں ہونا محط رجالنا وہاں ہونا مسفک دمائنا. یاد رکھو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری سواریاں اتریں گی، یہیں پہ ہمارے خیمے نصب ہوں گے، اور یہیں پہ ہمارے نوجوان 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کیے جائیں، یہیں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا. لوزادارو امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے کہا، اے ابا اب یہیں پہ خیمے نصب کرو. لوزادارو روایت بتا
فرماتی ہے ایک مرتبہ سب سے پہلے جب خیمہ نصب ہوا ہے نا تو اس وقت شہزادی زینب نے اپنی گود میں 4 سالہ بچی کو آپ سمجھ گئے جناب سکینہ کو لے کر اس خیمے میں جاتی ہے. ایک مرتبہ خاک کربلا آ کر جیسے ہی اس بچی کے سر پر پڑتی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی اس خاک پر شہزادی زینب ہاتھ رکھتی ہیں فضہ سے کہتی ہیں اے ماں کی کنیز فضہ ارے ذرا جلدی جاؤ اپنے بھیا حسین کو بلا لاؤ. ارے میں دیکھ رہی ہوں میری اس بچی کے سر پہ جب سے یہ خاک کربلا پڑی ہے تو اس وقت سے میں بے چین ہوں. مجھے تو ہے بھیا حسین ارے تمہارے خون کی بو اس مٹی سے معلوم ہو رہی ہے محسوس ہو رہی ہے. آزادارو عجب نہیں میرے مولا نے کہا ہو اے شہزادی اے بہن زینب ارے تمہیں نہیں پتا یہ خاک کربلا جب تمام لاشہائے شہداء پہ گور و کفن پڑے ہوگے تو یہی ہمارے مٹی کے یہی ہمارے لیے کفن کا انتظار کرے گی. اور اے شہزادی جب تمہارے سر پہ رضا نہیں ہوگی جب ظالم تمہیں کربلا سے کوفہ سے شام بے مقنع شاد اسیر بنا کر لے جانا چاہیں گے تو یہی خاک گھر میں کربلا تمہارے سر کا پردہ کرے گی. اجرکم اللہ. لو عزادارو امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی بنی اسد والوں کو بلایا اور اس کے بعد ان کے بزرگوں سے کہا کہ میں تم سے یہ سرزمین خریدنا چاہتا ہوں. لو عزادارو معاملہ طے ہوا 60,000 درہم دیا اور 60,000 درہم دینے کے بعد آج کے حساب سے 22 کلومیٹر کی زمین میرے مولا نے اپنے قبضے میں کر کے بنی اسد والوں کو 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کر دی واپس کر دی. اے بنی اسد والوں یہ زمین میں نے اپنے لیے نہیں خریدی ہے. ارے مجھے پتا ہے یہ حسین یہاں پہ بس 8 دن کا مہمان رہنے والا ہے لیکن میں تمہیں یہ سرزمین تمہیں واپس کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا میری 3 شرط ہے. جب ہم یہاں قتل ہو جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا اور اسی طریقے سے جب کوئی زائر آئے تو اسے ہمارے نشان قبر بتا دینا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر آئے نا تو اسے 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا. عزادارو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 40 میں یا عاشورہ میں جو عراقی اتنا مہمان نوازی کرتے ہیں یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے یہ امام حسین کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ارے تم میرے مولا کے زوار ہو ہماری جانیں تم پر قربان اس لیے کہ تم میرے مولا کے محبت میں کہاں سے کتنی دور دور کا سفر کر کے آئے ہو. لو عزادارو یہ 3 شرطیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بنی اسد والو جاؤ تم اپنے گھر کی خواتین کو میرے پاس بھیج دو. عزادارو ایک مرتبہ خواتین آتی ہیں آ کے جیسے ہی میرے مولا کے پاس آتی ہے مولا کوئی تمنا ہے خواہش ہے کہا ہاں ایک خواہش اور ایک تمنا یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. یاد رکھو اگر تمہارے ماں ظالموں کے خوف سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا. اور اس کے بعد خواتین سے کہا جاؤ تم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر لے آؤ. آزاداروں میں اسی لیے بچوں کی بہت قدر کرتا ہوں میرے مولا نے بھی بہت قدر کی ہے. آزاداروں اس کے بعد جیسے ہی وہ بچے آئے امام حسین علیہ السلام سے کہا مولا ارے کوئی خدمت کا موقع. ہاں میری تم سے بھی ایک وصیت اور نصیحت ہے. ارے اگر تمہارے گھر کے ماں باپ ظالموں کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنا تو تم کھیلنے کے بہانے آنا ایک ایک مٹھی خار آ کر ہمارے لاشوں پہ دفنا ڈال دینا. اس طریقے سے تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا اور ہمارے لاشیں بھی دفن ہو جائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. إلهي باسمك العظيم الأعظم العادل الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد ہماری اس مختصر سے عبادت عزا کو قبول و مقبول فرما. پروردگار منتقم خون حسین منتقم قاتل حضرت زہرا
یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد، ان کی جان مال آل اولاد کی حفاظت فرما۔ پروردگار آج جو بھی مومنین و مومنات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور انہیں امام حسین علیہ السلام اور اسی طریقے سے شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہم میں جو لاولد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کو نیک تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہم میں جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی اس دل تمنا کو پوری فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے واسطے جلد از جلد شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھ سے اول آخر دعا یہی ہے، منتقم خون حسین حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین